مٹھائیاں بعد میں بٹتی، لڈو بعد میں بٹتے. یہ قوم چائے پہ مر گئی، چائے پہ. سوچو جو قوم چائے پہ مر رہی ہو تو بریانی پہ کیسے نہ گرے گی. ہاں یہ چائے پہ مر رہے ہیں، چائے پہ. ہاں آپ دیکھو انہیں، یہ ان کا فیوچر بدلے گا. یہ چائے کے چکر میں رسول اللہ کی محفل چھوڑے پڑے ہیں. ابھی کوئی نیتا جی آ جاتے تو اس کے پیچھے پیچھے پورے گاؤں میں گھوم جاتے. نہ چائے نہ چاہیے تھی، نہ انہیں ٹھنڈا پانی چاہیے تھا، کچھ نہیں چاہیے تھا، بس نیتا جی چاہیے تھے انہیں. صحیح بات. وہ نیتا جو قبر میں کام نہیں آئے گا. میرے آقا کو تمہاری قبر میں کام آنا ہے، میدان محشر کی گرمی سے نبی کو بچانا ہے. چائے پہ مر رہے ہو یار. سبحان اللہ. آ کر کے بیٹھو، اعلان کرو کسی کی جے بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں سید، ہمیں کافی کے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان یا اللہ. رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا اونچا بولو، پیچھے تک بولو، اس کا بیڑا پار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو پہلا یہ ہونا چاہیے کہ مٹھائیاں بعد میں بانٹنی چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد بعد میں دو. پہلے بلاؤ جہاں تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے وہیں لے جاؤ. قاری محمد عمر صاحب قبلہ کو، آئیے حضرت آئیے، بچہ پیدا ہوا ہے، اذان پڑھ دیجئے. پہلے اذان پڑھوائیے. وہ بڑے کم نصیب ماں باپ ہوتے ہیں جن کے بچوں کے 10 دن کے بعد پیدا ہونے کے کانوں میں اذان ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ بچے آپ نے دیکھی مر بھی جاتے ہیں، پتا چلا کہ اذان نہیں ہوئی، لڈو تو بٹے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا. کتنا اچھا ہوتا کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دلوائی جاتی. سبحان اللہ. بے شک. یہ کام کرنا شروع کرو. آؤ ہماری میدان میں، کہو یہودیوں، کہو عیسائیوں، تمہارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں پٹاخے اور گولے چھوڑے جاتے ہیں. پٹاخے گولے یعنی پیسوں میں آگ لگائی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کوئی گولا فری میں مل جاتا ہے؟ یہ پیسہ ہوتا ہے، اس کے عوض میں وہ گولا ملتا ہے، وہ پٹاخہ ملتا ہے. وہ پٹاخہ نہیں جلا، آپ نے پیسہ جلایا ہے. ارے بولو، ہے آپ نے پیسے کو جلایا، پیسے کو برباد کیا ہے. یہ آپ کا بچہ جوان ہوا، رشتہ آیا، شادی ہوئی، بارات جا رہی ہے، اللہ اکبر، تو یہاں یہ سارے خرافات بند کرو اور کہو عملی میدان میں کود کر کے. جب تمہارے یہاں بچوں کی براتیں جاتی ہیں تو ڈی جے اور بھانگڑوں پہ جاتی ہیں، اللہ اکبر، تاشوں کے ساتھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں جب بچوں کی براتیں جاتی ہیں، دیکھو ہمارا یہ رنگ ہے، دیکھو ہمارا یہ ڈھنگ ہے بارات لے جانے کا. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا تب بھی اللہ کا نام لیا تھا، رسول اللہ کا نام لیا گیا تھا. آج برات جا رہی ہے تو دیکھو نعرہ تکبیر کے ساتھ جا رہی ہے، نعرہ رسالت کے ساتھ جا رہی ہے، نعت نبی گنگناتے جاؤ، نعت نبی پڑھتے جاؤ، سناتے جاؤ. یہ انداز اگر تمہارا ہوگا پھر دنیا کی مادی طاقت تمہیں مٹانا چاہیں گے. قسم خدا کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. تمہیں مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، تمہیں ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے. تم نے سوچا نہیں تم کس خدا کا نام لیتے ہو، تم کس مالک کی عبادت کرتے ہو. غور تو کرو، اس کی طاقت کو ملاحظہ تو کرو، اس کی طاقت کے بارے میں سوچا بھی کرو. وہ تمہارا رب ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ آسمان کا خدا ہے، وہ زمین کا خدا ہے، وہ چپے چپے کا مالک ہے، وہ کائنات کے ذرے کا مالک ہے. قسم خدا کی شان کیا ہے؟ رب کی شان تو یہ ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیا جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندے کو موت دے دیتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. آج اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، آج تو اپنے اوپر اتنی عقل دکھاتا ہے، گھمنڈ اتنا، عقل اتنی کہ مالدار ہو گیا تو اپنے تاؤ سے بات کرنے تیار نہیں، اب اپنے چچا سے بات کرنے تیار نہیں، بستی والوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، امام صاحب سے بولنے تیار نہیں، بستی کے قریب دبلے پتلے اور دبے کچلے کمزور لوگوں سے بولنے کے لیے تیار نہیں. نادان دولت دی تھی، غریبوں کا دست و بازو بن جاتا، بیواؤں کا دست و بازو بن جاتا، غریبوں کی مدد کرنے میں لگ جاتا. تو غریبوں کی مدد کرتا، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دیتا اور آخرت میں بھی تجھے عزت کرتا. تو کہتا ہے میری دولت میرے علم کی وجہ
وجہ سے ہے. تو کہتا ہے میری بلڈنگ میری قابلیت کی وجہ سے ہے. تو کہتا ہے میرے پلاٹ میری قابلیت کی وجہ سے ہے. اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے, میں نے اپنے ذہن کے مطابق یہ پلاٹ خریدے. اللہ نے مجھے ایسا ذہن دیا, میں نے محنت کی ہے, بلڈنگ تیار کی ہے, میں نے محنت کی ہے, اپنا میدان میں نے سیاسی میدان میں آ کر کے اپنی شناخت بنا دی. اور دیکھیے پردھانی سے کہاں پہنچ گیا, ضلع پنچایت تک میں پہنچ چکا ہوں, سدسیہ بنا ہوں. سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے. بلڈنگ میری قابلیت کا نتیجہ, زمین میری قابلیت کا نتیجہ, یہ شہرت میری قابلیت کا نتیجہ. میں کہتا ہوں نادان ہوش کے نہ کھول لے, ہوش کے نہ کھول لے. اللہ دینا بھی جانتا ہے, لینا بھی جانتا ہے, دینا بھی جانتا ہے, لینا بھی جانتا ہے. وہ راتوں رات تجھے مالدار کرنا جانتا ہے, تو راتوں رات تیرے ہاتھ میں کٹورا دینا بھی جانتا ہے, تجھے فٹ پاتھ میں بٹھانا بھی جانتا ہے. کیا کر لے گا تو خدا کا؟ دولت تیری چھین لی جائے, مقام تیرا چھین لیا جائے, اولاد تیری موت کے منہ میں چلی جائے, کیا کر لے گا تو خدا کا؟ تو غریب ہو جائے, کمزور ہو جائے, تیرے جسم کی طاقت ختم ہو جائے, تو اسپتال میں ٹھوکریں پیٹ رہا ہو, تو آئی سی یو میں سانس لے رہا ہو, کیا بگاڑ سکتا ہے خدا کا؟ پوری دنیا مل کے بھی خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. نمازوں سے دور بھاگنے والوں, تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھتے, یاد رکھنا اللہ نے تمہیں پسند کیا ہی نہیں ہے. اللہ بلاتا تو دوڑ کے جاتا, اللہ بلاتا کھیت میں سے بھاگ کے مسجد میں آتا, اللہ بلاتا دکان کا شٹر لگا کے تالا لگا کے نماز پڑھنے جاتا. اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے, اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے, اللہ نے تجھ سے پیار نہیں کیا ہے. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اپنے دربار میں بلاتا ہے, اپنی بارگاہ میں جھکاتا ہے. اور جب وہ ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں کرتا, سورج اس کے آنگن میں کرنوں کو نہیں ڈالنا ہے, بلکہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, سرزمین مہر کا پتی, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا صاحب منظری. سبحان اللہ. لاک ڈاؤن کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا, تو نے رب کو ناراض کیا تھا. اور جب تو رب کو ناراض کرے گا ایک دن ایسا آئے گا تو نماز پڑھنا بھی چاہے گا, تجھے نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بھی چاہے گا رب کی بارگاہ میں, تو کر نہ سکے گا. پرمیشن کی 5 کی, مرے جا رہا تھا, مرے. ان 5 میں میرا بھی نام لکھو. ان کی ہے کہ مسجد میری بھی تو ہے, چندہ میں بھی تو دیتا ہوں, کھانا میں بھی تو کھلاتا ہوں, میرا بھی نام لکھو. مرے جا رہا تھا, ایسے ہی لوک ڈاؤن ختم, لاؤ بلا کے لاؤ. ہے کہاں یہ؟ تو پتا چلا ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کی چسکی لے لیا. صحیح بات. ہاں, مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کے پکی بات کھیل رہا ہے. اب کیوں نہیں آتا رب کے دربار میں؟ اللہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے. رب بلائے تو دوڑ کے آئے. تو یہ دولت پہ اکڑنا, اترانا, گھمنڈ کرنا, کیا بگاڑو گے رب کا؟ تو یہ نہ کہا کرو کہ یہ دولت میری قابلیت کی وجہ سے ہے, یہ عزت, یہ شہرت سب میں نے اپنے ذہن کے مطابق بنائی, یہ ساری میری قابلیت ہے. نہیں, یہ دولت تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں. جملہ دے رہا ہوں, علماء کرام تائید کریں گے. تیری دولت کی وجہ سے, تیرے دماغ کی وجہ سے, تیری قابلیت کی وجہ سے تو نے دولت اکٹھا نہیں کی, بلڈنگ نہیں بنائی, بلکہ میں کہتا ہوں دادان ایسے کہا کر امام صاحب یہ جو دولت ہے قابلیت کا دخل نہیں ہے, ھذا من فضل ربی. جی کیا بات ہے, واہ واہ واہ, میرا بہت اچھا, فضل ہے, واہ واہ واہ, رب کا فضل. زندہ باد, زندہ باد, واہ. سبحان اللہ. محنت کرتا ہوں, 20 گھنٹے کام کرتا ہوں, اوور وقت بھی لگاتا ہوں, ایکسٹرا ٹائم دیتا ہوں, تب جا کر کے اتنا پیسے اکٹھا کیا. وہ بندے ہو بھائی, اگر محنت سے کوئی مالدار ہوتا تو سب سے بڑا مالدار تو مزدور ہوتا. ارے بولو, یہ مالداری محنت سے نہیں اللہ کے فضل سے ملا کرتی ہے. بے شک. سبحان.
زور سے بولو سبحان اللہ اللہ کے فضل سے ملا کرتی ہے واہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو رب تمہارا کتنی شان والا ہے رب کتنی پاور والا ہے وہ کتنا رب تمہارا میرا شکتی شالی ہے اللہ کی قسم قرآن میں رب اعلان کرتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وہ رب اتنی پاور والا وہ اعلان کرتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تمہیں مٹانے والے خواب دیکھتے ہیں تمہیں کوئی نہیں مٹائے گا قیامت نہیں آئے گی اللہ کی قسم جب تک ایک بندہ بھی اللہ کا کہنے والا زمین پر رہے گا قیامت اونچا بولو نہیں آئے گی تمہیں مٹانے والے نبی جی امی کی بات صلی اللہ علیہ سیدنا و شکیرہ مولانا محمد ایک بات بتاؤں آپ لوگ بہت سیدھے ہو رسول اللہ اگر جانے تک جلدی جاتے آپ اجالے میں جا رہے ہو یار اندھیرے میں نکلتے موقع دیکھ کے آپ نکلتے نہیں اور بعد میں آپ نکل رہے ہو خیر بیٹھو اب مت نکلو نکلنا تھا پہلے نکلتے محبت سے بولو سبحان اللہ اور چل کے بولو یا رسول اللہ حضرات میں کہہ رہا تھا تمہیں مٹانے والے غلط خواب دیکھ رہے ہیں نہیں تمہیں کوئی نہیں مٹائے گا کوئی نہیں مٹائے گا سمجھ رہے ہو کوئی نہیں مٹائے گا ہمیں کوئی نہیں مٹائے گا ہمارا خالق ہمارا مالک وہ ہے جو رب العالمین ہے زور سے بولو وہ تو ہمارے مخالفین کو گھیرے ہوئے ہے ہمارے مخالفین اس کے احاطے میں ہے وہ تو ہمیں جو مٹانے کی بات کرتے ہیں نا بڑے بڑے بل لانے کی بات کر رہے ہیں یہ والا پاس کرا دو وہ والا پاس کرا دو ایسا کر دو ویسا کر دو اندھا ویسا کر دو کیا کر لو گے تم کچھ نہیں کر سکتے ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں ہمارا رب تمہیں جانتا ہمارا رب تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا رب تمہیں گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب قرآن میں کہتا واللہ محیط بالکافرین واللہ محیط بالکافرین ہمیں مٹانے کے خواب دیکھنے والوں ہمیں کسی اور نے نہیں بسایا ہمیں ہند کے راجا غریب نواز نے بسایا ہے 40 بندوں کو ساتھ لے کر کے 40 ابدالوں کو ساتھ لے کر کے جب ہندوستان آ رہے تھے قسم خدا کی پیروں کی جوتیاں ٹوٹ گئی تھی پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے ناخن ٹوٹ کر کے گر گئے تھے اور لوگوں اسلام کی قدر کرو غریب نواز نے بھوکے پیاسے سینے سے قرآن لگا کے 40 ابدال کے پیٹ پٹک گئے تھے شکم ان کے پیٹ سے لگ گئے تھے بھوکے پیاسے چلے آ رہے تھے ہند کی جانب بھوکے پیاسے چلے آ رہے تھے ہندوستان کی طرف ناخن پیروں کے ٹوٹ کر کے گر گئے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے مشکل سے ہوتا ہے جب دیدہ پر پیدا غریب نواز آئے تو ہمیں بسانے والا غریب نواز ہے اب ہمیں کوئی نہیں مٹائے گا فخر سے کہو جب تک ہند میں غریب نواز کا مزار ہے تو بھارت میں شان سے مسلمان ہے اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین مہر کا پٹی اراکین کمیٹی سبحان اللہ واہ واہ زندہ باد رب قادر مطلق ہے زور سے بولو رب قادر مطلق ہے واہ واہ وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا عملی میدان میں بھی فرق بیان کرو شادی ہو تو بارات میں ڈی جے لے کے ارے بولو شادی کرنا کیا ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ اصلاحی اسٹیج ہے سمجھ رہے آپ اور وہ پہلے سے قید بھی لگائی گئی ہے ہاں کوئی ایسی روایت نہ بولی جائے سمجھ رہے بڑا اچھا اعلان ہے خیر غلطی ہو جائے توبہ کر لینا چاہیے توبہ کرنا یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ ہے اکڑنا شیطان کا طریقہ ہے بے شک جھکنا چاہیے بڑوں کا ادب
کرنا چاہیے, ان کا حکم تسلیم کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا, توجہ آپ کی, ارے سمجھ میں آ رہی بات, آ رہی ہے. شادی کرنا نبی کی سنت ہے, ایک اچھی چیز ہے. نبی اور اللہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا اس میں ڈی جے آ جائے تو یہ ڈی جے عیب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو, اس میں ناچ آ جائے, بیئر آ جائے, شراب آ جائے, نشاڑی آ کے تمہاری شادیوں میں ناچے تو بولو یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ عیب ہے. اب مجھے بتاؤ, جب یہ عیب آ گیا تو اس عیب کو ختم کرو گے یا شادی کرنا ہی بند کر دو گے؟ بول دو یار, بالکل نہیں بول رہے ہو. ارے شادی کرنا بند کرو, شادی ختم کرو گے یا یہ جو عیب ہے اسے ختم کرو گے؟ اگر تم یہ کہو کہ شادی ختم کر دیں گے تو میں تم سے یہ کہوں گا, جب تم اپنا مکان بناتے ہو اور کسی جوتے میں بال پڑ جاتا, چٹک آ جاتی ہے, تو مکان تو اچھی چیز تھی وہ, اب وہ جو چٹک آ گئی تو وہ ایک اس میں عیب آ گیا, تو اب کیا اس کا مطلب پورا مکان ہی تم ڈھا دو گے, منہدم کر دو گے, یا اس بال کو دور کرو گے؟ بولو نا. جی ارے بولو, زبردست تو نہیں سن رہے ہو, ارے زور سے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکان گراؤ گے یا اس جوتے کا جو بال ہے اسے اچھے مستری کو بلا کے ختم کراؤ گے, اس لیے کہ وہ عیب آیا ہے, اس عیب کو دور کراؤ گے. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ جو موتیں ہوتی ہیں نا, موتیں, اس میں تیجا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 10واں ہوتا, 20واں ہوتا, 40واں ہوتا, برسی بھی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے تیجے میں کیا ہوتا؟ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ کلمہ شریف پڑھتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو قرآن پڑھنا جانتا وہ قرآن کی تلاوت کرتا. ارے بولیے ہے کہ نہیں؟ کلمہ شریف پڑھتے, اور کلمہ شریف کا فائدہ یہ ہے, من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنۃ, جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ, اگلا حصہ پڑھ لو, محمد الرسول اللہ, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے پڑھا دل سے تو وہ جنتی ہو گیا. فدخل الجنۃ, جنت میں داخل ہوا, یعنی ابھی ہوا نہیں, مضارع کو بیان ماضی سے کیا, حالانکہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا. تو جو جنت میں کل کو داخل ہوگا قیامت کے بعد, یہ فیوچر ہے, یہ مضارع ہے, اور جو ہو گیا پاسٹ اس کو کہتے ہیں ماضی. تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا. یا رسول اللہ, موت نہیں آئی, قبر میں نہیں پہنچا, برزخ میں نہیں پہنچا, حساب کتاب میدان محشر میں نہ دیا, جنت میں کیسے پہنچا؟ نبی فرماتے نادان مضارع کو ماضی سے بیان, کیا مطلب؟ تو مطلب سنو سنیو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بہت اچھا. داخل تو نہیں ہوا, لیکن اگر کلمہ پڑھ کے عمل کر لیا, اس کے مطابق زندگی گزار دی, تو بقول مصطفیٰ کی جنت میں چاہے گا. زور سے سبحان اللہ, جنت میں بے شک. جائے گا. اب تم نے تیجے میں کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھا, وہ کلمہ جو جنتی بناتا ہے وہ کلمہ پڑھا. اب مجھے بتاؤ, جب تیجا ہو گیا, چنے پڑے گئے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بنتی بریانی. اور جو قوم ہو گئی چائے پہ دیوانی, تو پتہ رہے اولا بریانی پہ تو مر پڑے گی. یہ نہیں چھوڑ رہی ہے, میت کی ہے, خچی کی ہے, انہیں تو ہو بریانی. ہاں ہو بریانی. حالات اتنے بگڑ گئے, ادھر سہسوان علاقے میں اللہ اکبر رمضان شریف میں موت ہوئی تو باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا جن کے روزے نہیں ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں. ہاں, تو جو لوگ دفن میں گئے تھے تو جن کے روزے تھے ان کی تعداد کم نکلی اور بے روزہ داروں کی زیادہ نکلی. سبھی کھا رہے تھے, بہت کم پرسنٹ ایسا تھا جو نہیں کھا رہا تھا. بتائیے آپ, پوچھ لیا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابے پوچھ ہی کیوں لیا؟ اس لیے کہ پوچھنے والا بھی تو ایسا, اس کا خود کا نہیں ہے. ہمارے پاس آئے ہم تو نہیں پوچھتے, کہ کتنے قریبی رشتہ دار آئے نہیں پوچھیں گے, اس لیے کہ روزہ رکھنا فرض ہے. پوچھ لیا کہ سمدھی ناراض نہ ہو جاؤ, سمدھی صاحب روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی منہ گھما کے کہہ دیا طبیعت خراب چل رہی ہے. طبیعت خراب تھی تو وہاں سے یہاں تک آ گیا, وہ گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں جا رہی. اب کولڈ ڈرنک پلائی جا رہی ہے, کولڈ ڈرنک, ٹھنڈا پانی رمضان چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فاتح کے بعد بریانی 10 پتیلے بنے, اس تیجے کو کر دیا
دیا. اب کچھ لوگ بولے یہ تیجا غلط ہے, اس تیجے کو بند کر دو. دیکھو بریانی بن رہی ہے, دیکھو غریب کا کیسا ناس ہو گیا, غریب کا باپ چلا گیا اور بچوں کی دولت کو کیسے خرچ کیا جا رہا. پھلا پہ تو پیسہ بھی نہیں تھا, اسے قرضہ دلوایا گیا, تب بریانی بنوائی گئی. ارے بولو, تو کچھ لوگوں نے چال چلنا شروع کر دی, تیجا بند کر دو تیجا. ارے تیجا بند کیوں کریں؟ بولے دیکھو دیکھنے ہی کتنا خرچ ہو رہا, کتنی بریانی بن رہی ہے. میں نے کہا یار تیجا تو کیوں بند کرو, کلمہ شریف پڑھنا تو اچھا کام ہے, قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے, اس کی وجہ سے جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے, اور اگر وہ مرنے والا گنہگار تھا تو پڑھنے کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی, اور اگر پڑھنے والا پہلے ہی سے جنتی تھا اس کے پڑھنے سے درجات بلند ہو جائیں گے. تو تیجا بند نہ کرو, یہ بریانی بند کر دو. بریانی عیب ہے, کلمہ شریف پڑھنا تو اچھا کام ہے, قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے. اب تسبیح کے موقع پہ جو کھانا بن رہا ہے کھانا بند کرو, فاتحہ بند نہ کرو. تیجے کے نام پہ اللہ اکبر جو چاول بن رہے ہیں اس بریانی کو بند کرو, تیجا بند نہ کرو. 40ویں میں جو کھانے بن رہے ہیں ان کھانوں کو بند کر دو. 40ویں کی فاتحہ بند نہ کرو. جس طریقے سے آپ نے مکان بنایا چھوٹا چٹکا تو پورا مکان نہیں گرایا, اس چٹک کو اچھے مستری کو بلا کے چٹک کو دور کرایا, بال کو دور کرایا. اسی طریقے سے اگر آپ شادی کر رہے ہیں, شادی میں ڈی جے آ گیا ہے تو آپ شادی ختم نہ کرو, شادی بند نہ کرو, بلکہ یہ ڈی جے عیب ہے, عیب کو دور کر دو. ایسا ہی تیجا بند نہ کرو, 40واں بند نہ کرو, 10واں بند نہ کرو, 20واں بند نہ کرو, بلکہ یہ کھانا بند کرو. صحیح بات ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ, بہت اور اچھا. محبت سے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی اچھائی میں برائی آئے تو برائی کو ختم کرنے کا کام کیجیے, جی جی, اچھائی کو بند مت کیجیے. واہ واہ, بے شک, اسلامیہ سبحان اللہ. اور توجہ آپ کی. تو اللہ نے کیا کہا محبوب سے, محبوب سے آتی ہے علم طلب کرو, زور سے کیا طلب کرو, زیادتی علم طلب کرو. اللہ اکبر. میں بات کر رہا تھا خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید, اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹے تم بہت بڑے ہو گئے ہو, اب قرآن پڑھو. قرآن. کہا ٹھیک ہے قرآن پڑھوں گا, میں سیکھوں گا. امام کسی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے, امام النہب تھے, ان کو بلایا, کہا حضور میرے بیٹے کو اسپیشل پڑھائیں, میں آپ کو بہت اچھا, اس کا مطلب کیا ہے, آپ کو تنخواہ دی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, امام کسی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اپنے بیٹے کو وہیں بھیجیں میرے مکتب میں. خلیفہ ہارون رشید نے بھیجنا شروع کر دیا. وہ پڑھتا رہا مامون رشید. ایک دن کیا ہوا, خلیفہ ہارون رشید امام کسی کے مکتب کی طرف سے گزر رہے تھے. امام النہب امام کسی وضو فرما رہے تھے. خلیفہ کا بیٹا پانی کا لوٹا جو بھرا ہوا تھا اسے کونیل رہا تھا, اور وہ اپنے ہاتھ سے اللہ اکبر پیر کو دھو رہے تھے. خلیفہ نے دیکھا, گھوڑے سے نیچے اتر کے آیا, ہاتھ میں کوڑا لیا, اپنے بیٹے کی پیٹھ پہ 2 کوڑے مارے. بچہ تڑپ گیا, بولا ابا جان میرا قصور کیا ہے, غلطی کیا ہے, غلطی بتاؤ, آپ نے تو میرے کوڑے مار دیے. عزیزان ملت اسلامیہ, خلیفہ بولا نادان بیٹے تجھے قصور نظر نہیں آ رہا, کتنا بڑا تو نے قصور کیا, کتنا بڑا جرم تو نے کیا. بولے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, بتا دیجئے, نوازش ہوگی. باپ نے کہا تھا بیٹے سے, بیٹے قصور یہ ہے, یہ امام النہب تیرے استاد ہیں, استاد ہیں, ان کا ادب ضروری ہے. یہ تو ان کو وضو کروا رہا نا, پانی کا لوٹا جو تو ان کے قدم پہ انڈیل لگا ہے, ایک ہاتھ سے پانی کو ڈالتا رہے اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دھو, دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دھو, انہیں پیر دھونے میں بھی ہاتھ نہ لگانے دے. یہ خلیفہ ہے. اللہ اکبر. آج تو 2 روپے اللہ نے عطا فرما دیے. اگر قاری محمد عمر صاحب قبلہ کے اسٹاف میں سے کسی مدرس نے تھوڑا سا زیادہ مار بھی دیا تو اب کیا ہے, ان مدرس کو نکالو. قاری عمر صاحب یہ نہیں رہیں گے ہمارے مدرسے میں, بیٹے کو اتنا مار دیا, مدرس صاحب تو نکل جائیں گے, لیکن بیٹے میں بھی لکھ کے دے رہا ہوں, تیرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا, تیرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ بیٹا اسی کا پڑھے گا جو برداشت کرے گا. زور سے جو برداشت کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, سوچے خلیفہ کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ان کا بیٹا قرآن سیکھ رہا ہے, خلیفہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے گھر کا ماحول دینی ماحول تھا, اسلامی ماحول تھا. آج تو تھوڑا سا مالدار ہو گیا, قرآن کی تلاوت کی آواز بند ہو گئی, اب تو دنیاوی ماحول ہو گیا ہے کہ نہیں. شام کو بھی گانا چلتا, صبح میں بھی گانا چلتا, بیوی بھی گانا دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. قرآن پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا, آپ کو ایک نام اور بتاتا ہوں, اورنگزیب علیہ الرحمت پر رضوان.
اتنے بڑے جید اللہ اکبر ہندوستان کی سلطنت کے بادشاہ وہ اورنگزیب بادشاہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بنا. سبحان اللہ بے شک. آج جو تمہارے قائد ہیں نا جو تمہاری آوازیں اونچی کرنے کے کام تم سے وعدے کرتے ہیں ہم اٹھائیں گے تمہاری دلی میں آواز اور لکھنؤ میں آواز, عید کے دن بھی نماز دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے. صحیح بات. تمہارے قائد ہیں اور آگے بات کر دینا کہ ایسا کر لیے ایسا کر لیے, یہ فضا الٹی ہو گئی ہے. اب تم شعور پکڑ لو تو تم کہتے ہو مولانا ہو کے کورٹ کی بات کر رہے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کے غلام اور نبی کے غلام عمر کے یہ سچے جانشین, عمر کو ان سے زیادہ تو نہیں جان سکتا. عمر کو جتنا یہ جانتے ہیں عمر کو تو نے نہیں پڑھا, تو نے تو اپنے نیتاؤں کو پڑھا ہے. انہوں نے نبی کے غلام عمر کو پڑھا ہے اور عمر نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی عالم ٹھیک سے سمجھا دے تو نیتا جی کو وہ برائی نظر آ رہی ہے اور پھر نپوانے کا کام کر دیتے. یہ مولانا بہت بول لیا بھائی اسے نپواؤ. دروگے جی پکڑ لو. کیا بات. اصلاح اچھی نہیں لگ رہی ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا, آپ کو بھی ایسے لگتا گرا گزرتا ہے اس ٹائم پہ, کبھی تو خاطر ہوتا ہے تھوڑی سی اصلاح کر دو. ہماری تو انسلٹ کر دی. توجہ کرو عزیزان ملت اسلامیہ, اورنگزیب کا بادشاہ, اورنگزیب بادشاہ کا بیٹا حافظ قرآن بنے. کا بیٹے اپنے دادا شاہجہاں کو مبارکباد دے کے آؤ. دادا جی آج حافظ قرآن بن گیا. کیا بات. ہندوستان میں اسلام کیسے مضبوط نہ ہوتا, جڑیں کیسے اس کی مضبوط نہ ہوتی کہ بادشاہوں کے بیٹے حافظ قرآن بن گئے. کیا بات ہے. ہندوستان میں اسلام کو تو پھولنا پھلنا ہی تھا, جی مضبوط انہوں نے کیا ہے. شاہجہاں کی بارگاہ میں پوتا پہنچا, کہا دادا جی مبارک ہو, آج میں حافظ قرآن بن گیا. شاہجہاں بادشاہ نے کہا بیٹے میں خوش نہیں ہوں بلکہ تیرا باپ خوش ہوگا اورنگزیب. کہا تم خوش کیوں نہیں ہو؟ بولے میدان محشر میں اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ تاج زرعی سجائے گا, ایک تاج رکھے گا جس کی روشنی چاند و سورج سے زیادہ ہوگی. تو بیٹا ہے اورنگزیب کا, میدان محشر میں سر پہ تاج اورنگزیب کے ہوگا, شاہجہاں کے نہیں ہوگا. میں تو خوش اس دن ہوگا جس دن میرا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن بنے گا. اتنا بیٹے نے آ کر کے کہا تھا. اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے. اسی دن سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا. اگر مسجد کا امام سیاست کی بات کر دے تم کہتے ہو مسلح اور بورڈ. اگر مدرسے کا مدرس سیاست کی بات کر دے اور تم سے کہے اپنی مطلب قیادت زندہ کر لو تو تم کہتے ہو مدرسے میں پڑھاؤ. تمہیں بورڈ سے کیا مطلب, تمہیں سیاست سے کیا مطلب. ارے دیکھو یہ سیاسی کوئی اور نہیں ہے, وہ لیڈر ہے مسلمانوں تمہارا. قرآن کا حفظ کر رہا ہے, قرآن یاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک مہینہ پیتا, 2 مہینے پیتے, 3 مہینے پیتے, 4 5 6 مہینے گزرے. اورنگزیب بادشاہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر کے شاہجہاں بادشاہ کے قدم میں پہنچے. زانوے ادب طے کیے, عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا سیدی, مبارک ہو آج تو تمہارا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جس نے دستار حفظ قرآن سرزمین مہر کا پتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کہے گا امام اور بورڈ سے کیا مطلب, تو کہے گا قاری اور سیاست سے کیا مطلب, مفتی ہو کر کے سیاست سے کیا مطلب. ہوتے اورنگزیب تیری زبان کاٹ دیتے, ہوتے اورنگزیب. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کرو, یہی قرآن ہے جس نے اپنے سینے میں اس کو بسایا ہے, وہ مالا مال ہو گیا. وہ دنیا میں بھی چمکا ہے, آخرت میں بھی چمکے گا. زور سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. بس آخری بات بیان کروں گا اس لیے کہ عثمان ہارونی صاحب قبلہ وہ ممبر پاک میں جلوہ گر ہیں. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل ہو گیا کیجئے. آخری بات یہ سماعت کیجئے, کتنا ضروری ہیں یہ ادارے مدرسے. اللہ اکبر. ایک بادشاہ یہی خلیفہ ہارون رشید, انہیں اپنی بی بی زبیدہ سے بڑی محبت تھی. ہاں, اور آج بھی میں کہتا ہوں جو دیندار ہیں
وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں۔ بولیے، آپ ہی لوگ کہتے ہو امام صاحب نے کبھی بیوی کو نہیں مارا، آواز ہی نہیں آئی، مجھے آواز نہیں آئی، میں نے نہ سنا۔ ارے تو سن یا مت سن، طلاق تو ہو گئی۔ تو کہہ رہی ہے میں تو مان ہی نہ رہی۔ تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ طلاق کا جو اختیار ہے وہ شوہر کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ کچھ عورتیں کہہ رہی ہیں لو عورتوں کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو عورتوں کو اختیار اس لیے نہیں ہے، عقل تو ان میں ہوتی ہے لیکن آدمیوں کے مجھے برا نہ کہیں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے، نہ کہ عورتیں مردوں پہ حاکم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عورتوں کی عقل مردوں کے مقابلے میں، آدمی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ارے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ آ رہی؟ ارے زور سے بولو۔ تو اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا تو یہ کہہ رہی مجھے تو بھینس پاؤڈر چاہیے، اور یہ لا کر نہ دیتا تو طلاق دے کے چلی جاتی، لے چل طلاق، جب تجھ سے میرا مطلب کیا ہے، یہ میک اپ کا سامان ہی نہ آ رہا تو تو مجھے اپنے گھر میں رکھے گا کیا؟ طلاق دے کے ڈبل ہو جاتی، 9 2 11، بات بات پہ طلاق ہوتی۔ اس لیے اختیار شریعت نے آدمی کو دیا ہے، اس میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، عورت میں برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی نے دے دی تو ہو گئی، آدمی نے کہہ دیا تو طلاق زور سے بولو پڑ گئی۔ لیکن جو ایک دم سے 3 طلاق کہتے ہیں نا، میں نے تو 3 طلاق دے دی، اس کے بعد کہہ رہے مفتی صاحب یہ بتا کتنی دی ہے تو نے؟ بولے مجھے تو پتہ ہی نہ میں نے دی کتنی، میں نے تو کہا طلاق 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 طلاق، پتہ نہیں، جب تک سانس نہ ٹوٹا میں تو کہتا ہی رہا اللہ اکبر، جب تک پوری نال خالی نہ ہو گئی نا، رکا نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک پاپ کا تھا، اسے بھی مونچھ نیچے نہیں کرنی تھی، اتنی طلاق دے دی۔ اب یہ بھی کہہ رہا کوئی صورت نکال دو، زور سے بول، زور سے، کیا کہہ رہا؟ صورت نکال دو۔ یار صورت نہیں نکلتی، صورت پہلے نکلتی جب انبن چل رہی تھی، آتا مفتی صاحب کے پاس، بولے انبن چل رہی ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے، آڑی آڑی چل رہی ہے، میری بالکل نہیں مان رہی، بتاؤ کیسا گھر بنے گا؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں مان رہی تو 1 طلاق دے دے، اگر رہنا چاہیے تو مان جائے گی، نہیں مانتی پھر دوسری دیتا، نہیں مانتی پھر تیسری طلاق دیتا۔ طلاق اس صورت میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اس صورت میں تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک ساتھ 3 طلاق دے گا، نکاح تو ختم ہوگا لیکن تو گنہگار ہو جائے گا، تو گنہگار ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا تجھے طلاق کیا دیا اتنا؟ جب کہا دونوں رونے لگے، انہیں بھی ان کی یاد، انہیں بھی اس کی یاد، بڑی پریشانی جیسے ایک دن کٹا۔ اگلا دن جب آیا، صبح کو جد کے چوٹی کے مستند علماء کو شہر کے اکٹھا کیا، اسٹیج لگا، علماء آئے، اللہ اکبر، مسئلہ سامنے رکھا تو علماء نے کہا خلیفہ تو جنتی ہے یا جہنمی، اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے، طلاق تو ہو گئی۔ اسی محفل میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے علماء کرام اگر اجازت ہو تو میں فتویٰ دے دوں، میں بتا دوں، اللہ اکبر کا تو بتا دے۔ بچہ اوپر آیا اسٹیج پہ، کہنے لگا خلیفہ ایک بات بتا دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بعد میں کیا کرنا ہے۔ بچے نے کہا یہ بتاؤ، تم بات خلیفہ ہو اور یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے تم نے گناہ پہ مکمل قدرت پالی ہو، یعنی کوئی گناہ 20 قدم پہ ہو، 19 قدم چل کے تم چلے گئے، 19 قدم تم نے طے کر لیا، 20واں قدم رکھنے والے تھے، گناہ کر لیتے، 20ویں قدم پہ شراب تھی، اگر وہ 20واں قدم رکھتے تو شراب پی لیتے، 20واں قدم رکھتے زنا ہو جاتا، 20واں قدم رکھتے رشوت خور ہو جاتے، تم نے 20واں قدم آگے کو نہیں پیچھے کو رکھا، اس لیے رکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، رب کے خوف سے تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ کبھی ایسا کیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ خلیفہ نے کہا بچے ایسا تو کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے گناہ پہ قدرت پالی، محض اللہ کے خوف سے میں بچا۔ جاؤ باہر چائے پی رہی ہے، چائے پینی ہو چائے پی لو، جاؤ
ارے یار ادھر دیکھو، میں بس بات ختم کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، خلیفہ نے بچے کو جواب دیا. بچے ایسا تو کئی مرتبہ ہوا ہے، گناہ پہ مکمل قدرت مل گئی تھی، محض اللہ کے خوف سے میں نے گناہ سے قدم روک لیا. بچے نے جواب دیا، میں فتویٰ دیتا ہوں تمام علماء اس کو ذہن نشین کر لے، ہمتن کوش ہو کر کے سنے. میں کہتا ہوں خلیفہ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. کیا بات ہے. علماء نے کہا بچے دلیل کیا ہے؟ بولے دلیل بھی ادلہ شرعیہ میں 4 دلیلوں میں جو سب سے اقوی دلیل ہے قرآن. نص قطعی سے میرے پاس دلیل ہے. بولے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آ سکی وہ تیری نگاہوں کے سامنے کون سی دلیل ہے؟ بتا تو سکی. وہ بچہ پڑھ کر کے کہتا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. زور سے بولو سبحان اللہ. سارا مجمع اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. بچے نے کہا تھا خلیفہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تو جنتی ہے اس لیے کہ جو رب کا خوف کھاتے ہوئے اللہ اکبر گناہ سے قدم بچا لے وہ جہنمی نہیں جنتی ہے. ہلو دیکھیے میں بتاؤں بھائیوں، تھوڑا موڑا کچھ ہو گیا اسے لوگ بڑے لوگ اپنے آپ نپٹا دیں گے. آپ لوگ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں دادا آپ تو اپنا خیال کرو. آپ کیا کرو گے باہر جا کے؟ سمجھے؟ ارے آپ تو بیٹھو، دیکھو انہیں پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. ارے آپ بیٹھو یار، بزرگ کیا کریں گے لڑائی میں؟ بیٹھو یہیں بیٹھو. اور رومال والا تاؤ سارے لوگ بیٹھ جائیں. بیٹھو یار. ارے بیٹھو یار، شرم نہیں آ رہی یار. قاری صاحب روک رہے ہیں، میں روک رہا ہوں. تمہارے کان پہ جوں تک نہیں لگ رہی ہے؟ یہی سکھایا ہے آپ کو آپ کے ماں باپ نے؟ یہی میسج جائے گا مہر کا پٹی سے کہ باہر تھوڑی چائے پہ لڑائی کیا ہوئی پورا مجمع بھاگ گیا؟ کیا میسج جائے گا؟ یہ آپ کا جلسہ نوٹ ہو رہا، سب دیکھے گا، پورا ہندوستان دیکھے گا اسے. بیٹھو فوراً بیٹھو، توجہ کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا. مائک والو بس 1 منٹ کے لیے اور کھول لو، سینے پہ پتھر رکھ کے کھول لو، کچھ نہیں ہوگا. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے نے کہا کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے محض رب کے خوف سے. فإن الجنة هي المأوى، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر. تحقیق کی گئی آخر یہ بچہ تھا کون جس نے اتنا اچھا فتویٰ دیا؟ تو وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بچہ اسی مدرسے میں پڑھنے والا تھا جس مدرسے میں پڑھنے والوں کو تم چندہ خور کہتے ہو. تم کہتے یہ آ گئے دیکھو پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ کیا کریں گے؟ نادان تجھے پتہ نہیں ہے یہ جس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اللہ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا کرتا ہے. یہ جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں اللہ اکبر رحمت کی برسات ہوتی ہے. ان کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں مغفرت استغفار کرتی ہیں. ان کا مرتبہ تو یہ ہے تیرا بیٹا گجرولا پڑھنے جاتا ہے تو گالی تیرے دروازے پہ آتی ہے تب جاتا ہے. اور جب یہ غریب کا بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے مدرسے میں، یہ کسی گاڑی اور بائک سے تو نہیں آتا، لیکن جب یہ چلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیا کرتے ہیں. ان کا مقام یہ ہے. تو وہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا، انہی اداروں میں پڑھنے والا بچہ تھا. اس کا نام نامی اس میں گرامی امام شافعی سے جو مشہور ہوا. امام شافعی سے جنہوں نے ہارون رشید کی بدھی کو سلجھایا. اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو اغلاط ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کو درگزر فرمائے. پڑھے سارا مجمع کلمہ شریف. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
वसल्लम। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, कदीम यादगार लो, मिजाज शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मुहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी से काम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।